السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 79۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز میں شیخ عبدالعزیز بن صالح عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ بہت بیمار تھے اور انہوں نے مصلی پر کھڑے رہ کر زور زور سے کہا کہ بھئی صفیں سیدھی کرو۔ عربی میں کہا سوو استووا سووا صفوفکم۔ پھر یہ حدیث پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ الحدیث رواہ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت سے ملا دیتے ہیں، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ صف توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ صف کے درمیان ایسی جگہ پر کوئی سامان رکھ دے کہ صف پوری نہ ہو سکے، یا صف میں خالی جگہ دیکھ کر بھی اسے پر نہ کرے۔ یہ حدیث جب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، وہ باب المسجد پر بیٹھے ہوئے تھے شیخ، انہوں نے فوراً کہا ابو الحسن چل بھی چل آگے چل۔ تو شیخ جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے آگے گئے، خود چل نہیں سکتے تھے، جیسے بچہ گھسیٹتے ہوئے شیخ گئے اور روتے ہوئے گئے۔ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سب کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو سب کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ ہمیں تو اللہ سے ملنا ہے، ہمیں اللہ سے ٹوٹنا نہیں ہے، آگے چل۔ سب ان کے خدام تھے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو شیخ گھسیٹتے یہ حدیث جو سنی، ایک دم سے آگے بڑھے اور صف کے اندر جا کر کھڑے رہے۔ اس لیے مسجدوں کے اندر صفوں کو ملانے کی کوشش کیجیے۔ بعض لوگ سست ہوتے ہیں، پیچھے کھڑے رہتے ہیں، بھئی آگے آ جاؤ۔ آپ مسجد میں جب پہلے پہنچے ہیں، پہلے صف میں جگہ خالی ہے، پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آگے بیٹھ جائیے۔ اس لیے نمازوں کا خیال رکھیے اور صفوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت سے ملا دے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔